الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أمن الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہم سب لوگ جانتے ہیں جب ایک کسان اپنی زمین میں کوئی بیج ڈالتا ہے تو جو بیج ڈالتا ہے وہی درخت اوپر نکلتا ہے۔ آم کی بیج ڈالے آم کا درخت نکلتا ہے، املی کی بیج ڈالے املی کا درخت نکلتا ہے۔ ایسا تو کہیں بھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کسی نے گیہوں ڈالا تھا وہاں پر راگی کی فصل نکل گئی، آم کی بیج ڈالا تھا انار کا درخت نکل گیا۔ ایسا کہیں بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کھیتی کا یہ ضابطہ ہے، جو زمین میں ڈالتے ہیں وہ زمین سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے بارے میں فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں دنیا میں جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ جیسے یہاں زندگی ہوگی ویسے آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو حساب لینے سے پہلے ہی اپنے عرش کے سائے میں ٹھنڈی ہواؤں میں میزبانی کے لیے بٹھائے گا، باقی لوگ تڑپتے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دنیا میں غفلت کی زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی کرے، پیدا ہونے کا مقصد بھول جائے اور مرتے ہی اس کا حشر نیک لوگوں میں ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا زندگی گزارے گا ویسے موت آئے گی، جیسے موت آئے گی ویسا آخرت کے اندر حشر ہوگا۔ غیروں کو چھوڑ دیجئے، ان کا تو خبر حشر جنت دوزخ کچھ بھی یقین نہیں ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ بس دنیا میں آئے ہیں، جتنے دن جان رہے گی خوب کھاؤ پیو مزے کرو پھر مر جائیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ چاند سورج ستارے قیامت کے دن ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہونے والے ہیں۔ ایک اصل زندگی ہے موت کے بعد کی، آخرت کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا پکا یقین ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں
کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، کتنا آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کتنا جہنم سے بچنے کی کوششیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے گھر والوں کی حالت کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں کی حالت کیا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت کیا ہے، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہم میں سے ایسا ہے جو اپنی زندگی غفلت اور لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ نہ دنیا کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ موت کا ڈر، نہ خبر کا ڈر، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس۔ نمازوں سے بھی دوری ہے، روزوں سے بھی دوری ہے، سنتوں سے بھی دوری ہے۔ جیسے دین کے تمام شعبوں میں، دین کے تمام کاموں میں اور دین کے تمام اعمال میں دھیرے 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 ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ہی آج کل ایک وبا، ایک مصیبت، ایک المیہ یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر حلال کمائی کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمِنَ الْحَرَامِ۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ بس لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بھوت سوار ہو جائے گا کہ کسی طرح مجھے مال چاہیے، بس روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، میرا بزنس بڑھے، میرا اکاؤنٹ بڑھے، میری پراپرٹی بڑھے، چاہے وہ کسی کا بھی مال ہو، حلال یا حرام، لیکن مال چاہیے، بس مال۔ جبکہ ہم لوگ بار بار اللہ کے نبی کے زبان سے قرآن میں اللہ رب العالمین کی آیتوں سے سنتے رہتے ہیں، حرام مال آدمی کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ حرام مال جب کوئی کھاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہاتھ پسار کر دعا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا مال حلال نہیں تو تیری دعائیں بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ کوفہ کے اندر شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر چند اللہ کے ولی تھے اور لوگ ان کو مستجاب الدعوات سمجھتے تھے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں ایسے لوگ اگر وہ کوئی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جائے، ویسے نیک لوگ تھے۔ جب کوفہ کے اوپر کوئی بادشاہ آتا، وہ ظالم ہوتا، تو لوگ ان اللہ والوں کی جماعت کے پاس جا کر درخواست کرتے، یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، دعا فرمائے۔ تو وہ لوگ دعا کرتے اور اطمینان دلاتے، ڈرو مت، چند دن میں وہ مر جائے گا، چند دنوں میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی ہوتا تھا، چند دنوں میں حکومت ختم ہو جاتی تھی، چند دنوں میں وہ مر جاتا تھا۔ تو اسی کوفہ پر جب بادشاہ بنا حجاج بن یوسف، بڑا ظالم بادشاہ، تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے ان اللہ والوں کو بلا کر دعوت دی، کھانا کھلایا، خوب اکرام کیا۔ جب یہ سب کھا کر چلے گئے، اب خوشی سے لوگوں سے کہنے لگا میں ان کی بددعا سے بچ گیا، اب ان کی بددعا مجھے کبھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ میں نے ان کو سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ لے کر اس پیسے کے ذریعے ان کو دعوت کھلائی ہے، وہ حرام مال میں نے ان کے پیٹ میں پہنچایا ہے، اب ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ لوگ میرے خلاف بددعا کریں گے تو بھی ان کی بددعا نہیں لگے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بڑا ظالم بادشاہ بنا،
1,20,000 आदमियों को उसने मारा। अंदाजा लगा के देखो, वो जो अल्लाह वालों की जमात आई थी, उनका तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, उनको पता भी नहीं कि यह हराम माल है, तो उनको तो इसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हराम माल जो पेट में जाता है उसका असर जरूर दिखलाता है, चाहे वो नेक हो चाहे गुनहगार हो। तो हम लोगों को एक चीज जो आजकल बहुत ध्यान देना है, बहुत तेजी से फैल रही है, वो है सूद की तिजारत, इंटरेस्ट का व्यापार। ऐसा तेजी के साथ चल रहा है, मर्द तो मर्दों से ज्यादा औरतें इस व्यापार के अंदर मुलव्वस है। कम सूद में पैसे लाना, ज्यादा सूद में दूसरों को दे देना, और वही आमदनी उनके घर चलने का जरिया है। वही पैसों से अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। अंदाजा लगाओ क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों पर इन हराम ग़िज़ाओं का। बहुत पहले एक वाकया मैंने सुना था, एक आदमी बेचारा बड़ा नेक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। बड़े मासूम 2 बच्चे थे उसके। तो उसकी बीवी ने इरादा कर लिया कि मेरा शौहर तो मर गया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को नेक बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी। तो उसके लिए कोई भी अपने बच्चों को नेक बनाना चाहे तो सबसे पहली शर्त यह है, अपने बच्चों के पेट में हलाल ग़िज़ा पहुंचाए। हराम ग़िज़ा जाए, बच्चा नेक कभी बन ही नहीं सकता। तो उस औरत ने ठान लिया कि अब किसी हालत में मेरे बच्चों के पेट में गलत किस्म की ग़िज़ा नहीं जाएगी। तो वो बेचारी मेहनत करती, मजदूरी करती, उसके ज़रिए जो हलाल पैसे हासिल होते उससे अपने बच्चों का पेट पालती थी। ये बच्चे ज़रा बड़े हुए, मस्जिद में आने के काबिल हुए, तो ये बच्चे जब मस्जिद में आते, जाकर लोग जहां अपने चप्पल छोड़े रहते उसकी जगह बदल देते थे। कोई चप्पल इधर छोड़ा है तो उसको उधर डाल देते, उधर के चप्पल इधर डाल देते, कुछ चप्पलों के इधर, कुछ चप्पलों को उधर तकसीम कर देते। अब नमाज के बाद लोग परेशान, अरे मैं चप्पल यहाँ छोड़ा था कहाँ चली गई। तलाश के बाद उसकी चप्पल उधर मिलती, उधर जो छोड़े थे उसकी इधर मिलती। अब लोग परेशान कि भाई कौन कर रहा है। कैमरा तो नहीं था उस जमाने में। अब बाकायदा एक आदमी को लगा कर देखा कि देखो तो सही कि कौन ये काम कर रहा है। हर नमाज में ऐसा हो रहा है, चप्पल अलग अलग हो रहे हैं। तो देखा कि ये 2 छोटे बच्चों का काम है, कुछ चप्पल इधर कर रहे हैं, कुछ चप्पल उधर कर रहे हैं। बच्चों को बुलाकर पूछा कि बेटे ये कौन सा खेल तुमने शुरू कर दिया। तो बच्चों का जवाब था, इस तरफ जो चप्पल रखे हुए हैं ये जन्नती लोगों के, और उस तरफ जो चप्पल है वो जहन्नम में जाने वालों के। तो लोगों को बड़ा अजीब जवाब लगा। तो लोग जो है डांटने लगे, ये क्या है, तो फैसला कर दिया चप्पलों को देख करके ये जन्नती ये जहन्नमी। अब जिसके चप्पल जहन्नम की तरफ है उनको गुस्सा आ रहा है। लोग समझे कि बच्चे हैं, नादानी में कुछ भी समझ नहीं आती, नादानी में बच्चे कर रहे। तो एक सेठ साहब थे, उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं समझते, मैं समझाता हूँ। तो इन बच्चों को अपने घर लेकर गए, बहुत सारी चीज़ें ये वो खिलाया अपने घर का। फिर बच्चों को नसीहत की कि बेटे मस्जिद में आकर ऐसा काम मत करो। तो दूसरे दिन से देखा कि बच्चे खामोश बैठे हैं, तीसरे दिन भी देखा कि बच्चे खामोश हैं। तो सेठ साहब बड़े खुश हो गए, चलो मेरी बातों का असर पड़ गया, इनकी माँ को भी ऐसे ही करना चाहिए। अब वो बच्चों को लेकर उनकी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर सारी कारगुजारी सुनाया। तो उसकी माँ सर को हाथ पकड़कर बैठ गई और उन सेठ साहब से कहा कि तुमने तो
میری پوری امید کے اوپر پانی پھیر دیا، پوری محنت کو تم نے ضائع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جب سے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے میں اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے محنت مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ جوڑ کر حلال کی کمائی کھا رہی ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک کوئی مشتبہ غذا بھی ان کے پیٹ میں نہیں گئی، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے اندر وہ نورانیت دے دیا تھا کہ وہ اپنی بصیرت سے سمجھ جاتے تھے چپلوں کو دیکھ کر کہ یہ چپل کا پہننے والا آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ لیکن جب سے تمہارے گھر کی غذا کھا کر آئے ہیں اس کی نحوست سے میرے بچوں کی یہ فراست گم ہو گئی۔ تو اندازہ لگا کر دیکھیں حلال آمدنی کا اثر انسان کے اعضاء پر کتنا گہرا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی بھی آتے رہتے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب آفریقی، بہت بڑے بڑے علماء ہندوستان کے باہر ملکوں کے ان کے مرید ہیں، ہمارے ہندوپور بھی وہ آئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے جب آدمی حرام غذا کھاتا ہے تو وہ غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو پھر اس غذا سے جو خون بنتا ہے وہ خون انسان کے جسم کے جس اعضاء میں جائے گا وہ اعضاء حرام کاموں کی طرف لپکیں گے، ان کو حرام کے بغیر سکون نہیں آتا۔ حرام خون آنکھوں کو جاتا ہے، حرام دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، حرام خون کانوں کو جاتا ہے، حرام سن کر اسے لذت ملتی ہے، حرام خون زبانوں پر جاتا ہے، جب تک حرام باتیں زبان سے نہیں نکالے گا اسے سکون نہیں ملتا۔ حرام خون اندر سارے اعضاء کو حرام کاموں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اس لیے حرام کے پیسوں سے، حرام کی آمدنی سے، حرام کے ذرائع سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ سود اور انٹرسٹ کا جو معاملہ ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کیا دیندار کیا بے دین، ذرا تقاضا ہو بچے کی شادی کا آ گیا، بچی کی شادی کا آ گیا، ذرا کسی کو فون لینا ہے، گاڑی لینا ہے، کپڑے سلانا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر لوگ جا کر سود میں پیسہ لے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا سود کے 70 درجے، گناہ کے اعتبار سے 70 درجے، ایک درجہ اس کے اوپر جو گناہ ملے گی وہ اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ، تو اس میں جو سب سے چھوٹا درجہ ہے اس کے بارے میں فرمایا سود کا پیسہ کھانا، سود کا بزنس کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 36 مرتبہ اگر زنا کروں اس سے بھی برا ہے کہ یہ درہم سود کا میرے حلق کے نیچے چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، کبھی کبھار آپ فرض نماز کے بعد فجر کی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب بتاتا تو اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ خواب یہ ہے، میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے میرے پاس، 2 آدمیوں کی شکل میں 2 فرشتے آئے، ان میں ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجھے لے کر گئے۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا تو دیکھا اسے عذاب ہو رہا تھا۔ کیسا عذاب؟ لوہے کی سلاخیں لے کر اس کے منہ کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سلاخیں منہ کے اندر نکل کر اس کی گدھی
سے باہر آ رہی ہے اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے زور سے۔ اب ظاہر بات ہے لوہے کی سلاخ منہ میں جائے تو آدمی کتنا تڑپتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن چھوڑنے کا نام نہیں۔ جب وہ سلاخوں کو گھسیٹ لیتے ہیں، اس کا جو منہ تھا خون آلود سوراخ وغیرہ، تھوڑی دیر میں وہ درست ہوتا ہے تو پھر فرشتے اس کے اندر منہ میں وہی سلاخیں ٹھوستے ہیں، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا عذاب ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، آگے چلیے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو سلایا گیا اور ایک بڑا پتھر لا کر اس کے سر پر مارا جا رہا ہے اور سر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھیل رہا ہے اور وہ پتھر بھی لڑک کر دور جا رہا ہے۔ فرشتے اس پتھر کو جب تک لے آتے ہیں وہ ٹکڑے ہوا سر پھر دوبارہ جڑ رہا ہے، دوبارہ اس کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا عذاب ہے؟ کہا کہ آگے چلیے میں بتاتا ہوں۔ پھر تیسری جگہ دیکھا ایک آدمی، ایک تندور دیکھا، تندور کی روٹیاں جو پکتی ہے نا چولہے کے اندر، ایسا ایک تندور ہے، اس کا منہ چھوٹا ہے لیکن پیٹ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بہت سارے مرد عورتیں، سب کی سب برہنہ ننگے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ آگ کو سلگایا جا رہا ہے، آگ ایسا بھڑک رہی ہے، وہ سارے مرد عورتیں چیخ کر آگ کے ساتھ اس کے منہ تک جاتے ہیں۔ اب جب شعلے نیچے ہو جاتے ہیں تو تڑپ کر چلاتے ہوئے نیچے آ کر گر جاتے ہیں۔ آگ بھڑکتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، پھر آگ نیچے ہوتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ آگے چلیے بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ایک نہر کے پاس گئے، پانی کی نہر نہیں، خون کی ندی۔ اس میں ایک آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو ڈوب رہے ہیں، جیسے آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، جان جاتی ہو تو کیسے تڑپ رہا ہے ویسے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر کسی طرح خون سے تڑپتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس نہر کے کنارے فرشتے پتھر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب وہ نہر سے اوپر چڑھنے جاتا ہے پتھر کو اتنا زور سے لے کر مارتے ہیں کہ وہ تڑپتا ہوا پھر آدھی ندی تک اندر جا گر جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے، پھر مار رہے، یہی عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ جو آپ نے دیکھا پہلے آدمی کو جس کے منہ میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا، وہ آدمی جھوٹا آدمی تھا جو لوگوں کو دنیا کے اندر جھوٹ بول کر دھوکہ دیا کرتا تھا، تو اس کے لیے قیامت میں اللہ نے یہ عذاب رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کا سر پتھر سے کسلا جا رہا تھا، وہ آدمی تھا جو قرآن پڑھا تھا، قرآن سمجھا تھا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کبھی کھول کر اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اتنی بڑی دولت اللہ نے دیا تھا اور یہ پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، تو اللہ اس کو یہ عذاب دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت میں نے تجھے دیا، دینے کے بعد پھر تو قرآن کو چھوڑ دیا غفلت کے ساتھ۔ اور تیسرا جو لوگ تندور کے اندر ننگے برہنہ حالت میں اوپر سے نیچے گر رہے، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو سود کا بیپار کرتے ہیں، سود کی تجارت کرتے ہیں، سود کے پیسے کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عذاب خون کے اندر ڈالا جائے گا، جب وہ نکلنا چاہیں گے تو مار مار کر اسی کے اندر ڈھکیلتے رہیں گے۔ کتنی بدبو اس کے اندر ہوگی، اور وہ خون کوئی جنتی آدمیوں کا نہیں، جہنمی آدمیوں کا خون کیسی خطرناک بدبو میں اس کو گزارا ہوگا۔ اتنی خطرناک وعیدیں اللہ اور اس کے رسول نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے سود کے بارے میں۔ اور قرآن اور حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کر والناس تک کسی بھی گناہ پر اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی دو گناہوں کے اوپر ہے۔
دو گناہوں پر اللہ نے بڑی سخت وعید بتائی ہے۔ ایک گناہ ہے اللہ کے ولیوں کو چھیڑنا۔ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آدانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو چھیڑتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے براہ راست جنگ کی دعوت دی ہے اللہ کے ولیوں کو چھیڑنے والوں۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مرد اور عورت دونوں جا رہے تھے۔ ایک لڑکا تھا، ناجائز تعلق ہو گیا تھا کسی لڑکی سے، دونوں مل کر جا رہے تھے، عاشق اور معشوق دونوں، عاشق اور معشوق جا رہے تھے، تو ایک اللہ والے کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ بارش کا زمانہ تھا، راستے پر کیچڑ تھا۔ اتفاق سے اس عاشق کی جو معشوقہ تھی وہ جہاں تھی اس کے قریب میں کیچڑ تھا، وہ اللہ والے جاتے جاتے اچانک پھسل کر گر گئے اور کیچڑ کچھ چہرے کے اوپر اڑ گیا اس لڑکی کے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، میری محبوبہ کے چہرے پر کیچڑ اڑا دیا، خراب کر دیا۔ گاٹ گیا اور عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، بس گھسیٹ کر ایک تماچا مار دیا۔ اب وہ اللہ والے بزرگ کچھ بھی جواب بھی نہیں دیے، خاموش اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں جس نے مارا تھا 2-4 قدم چل کر اچانک نیچے گر گیا، دھڑام سے نیچے گرا۔ دیکھا کیا ہوا، ہاتھ پیر ہلا کر دیکھے کہ مر گیا ہے۔ اب لوگوں نے بتایا اس نے جس کو مارا تھا وہ بڑا اللہ والا تھا، اس کی بددعا لگی ہوگی، جاؤ جا کر معافی مانگ لو۔ تو وہ دوڑی گئی اور جا کر لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت معاف کر دیں، آپ نے بددعا کر دی، وہ ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا بددعا کی، میں تو خاموش اٹھ کر آ گیا۔ اس کی محبوبہ، اس کی معشوقہ کے چہرے پر کیچڑ اڑا، عاشق برداشت نہیں کیا، میں بھی اللہ کا عاشق ہوں۔ تو اللہ کے عاشق کو جب تپڑ لگے تو اس کا معشوق کیسے برداشت کرے گا؟ اس نے میرا بدلہ لے لیا، اللہ نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کا ولی جو بیچارہ دنیا سے بے خبر، نہ مال کی ہوس، نہ مرتبے کی ہوس، نہ سیاست سے کوئی تعلق، بس کہیں بیٹھے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ سکھا رہا ہے، اس کو چھیڑنا، اس سے لڑنا، اس سے دشمنی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو لڑنے کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے تو کسی اپنے نیک بندے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اب وہ نیک بندے کے پیچھے لڑ کر پڑھ کر اس کی غیبتیں، اس کی برائیاں، اس کی عزت اچھالنے کا یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد جو اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ گناہ تو جو بڑا خطرناک گناہ ہے کہ کبھی کسی اللہ والے کے پیچھے ہم لوگ نہ پڑیں، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو ستانا، ان کا دل دکھانا اللہ سے لڑنے کے برابر ہے۔ اور دوسرا گناہ جو اللہ نے صاف قرآن پاک میں فرمایا وہ ہے سود کھانا، سود کا بیپار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ پھر آگے دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، سود کا دھندا کرنے ہی والے ہوگے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو گناہوں کے اوپر اتنی سخت وعید ہے، پورے قرآن و حدیث میں کسی گناہ کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اور یہ دو گناہ بھی بہت عام ہو رہے ہیں، لیکن آج مجھے جو آج کے جمعہ میں آپ کو اشارہ دینا ہے وہ ہے سود کا بزنس، انٹرسٹ۔ سود کے بہت سارے طریقے آج ہمارے
सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं और लोग उसको हलाल समझ रहे हैं, हराम भी नहीं समझते। अब उनको समझाओ तो कहते हैं मजबूरी है। मजबूरी क्या? मजबूरी ऐसी आ गई कि हराम खाने की नौबत लग गई। एक तो सबसे पहले लोग बाकायदा पैसे देकर सूद की तिजारत करें। कोई आया उनके पास कि भाई कुछ पैसे चाहिए, 5,000 10,000 खर्च, ठीक है दे देते हैं, लेकिन लौटाने के वक्त में 1,000 रुपये बढ़ाकर देना पड़ेगा, 2,000 रुपये बढ़ाकर देना पड़ेगा, फुला तारीख को बराबर देना पड़ेगा। तारीख अगर बदल गई उसके ऊपर फिर फाइन, वो फाइन के साथ सूद देना पड़ेगा। कई मर्तबा ऐसा हो गया कि कर्ज अदा करने के लिए जो सूद है, जो फाइन है, वो बढ़ते 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 असल से भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक तरीका तो पैसों का सूदी लेन देन चल रहा है, और एक दूसरा तरीका है रहन की तरीके पर। किसी को पैसों की जरूरत है 5,000 की, किसी से जाकर पूछे, भरोसा नहीं होता, क्या पता है कि तू 5,000 लेने के बाद देगा, तो भरोसे के लिए वो अपना फोन दे देता है, ये फोन रख लो, या मेरी गाड़ी रख लो, या मेरा घर रख लो, 2-3 महीने के लिए जब मैं पैसे वापस करूं तो उस वक्त मेरा फोन दे देना, उस वक्त मेरी गाड़ी वापस कर देना, उस वक्त मेरा घर वापस कर देना। अगर चाहो तो तुम फोन यूज करो, अगर चाहो तो तुम मेरा घर इस्तेमाल में लाओ, अगर चाहो तो तुम घर में रहो, अगर चाहो तो मेरी गाड़ी चलाओ। वो लिखकर इजाजत भी दे दे, साफ मसला है, ये जितने दिन उसकी चीज इस्तेमाल करेगा हराम है, ये भी सूद में ही दाखिल होगा। भरोसे के लिए फोन रख लिया है तो अमानत है, उसको उठाकर रखना। ये 1 महीने के लिए, मसलन 1 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, जब तक के लिए फोन रख लो, तो वो फोन रखकर पैसे देगा, लेकिन फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। 1 महीना होने के बाद उससे इत्तला देगा कि भाई महीना हो गए, पैसे दे दो, तुम्हारा फोन ले लो। उसने कहा कि जरा मैं परेशान हूं, 1 और महीने की इजाजत दो। 2-3 महीने तक ऐसे ही ठगाता रहा, तो फिर अब ये फोन जो रख लिया है वो कहेगा अगर तुम नहीं दोगे तो मैं फोन बेच दूंगा। उसने कहा कि ठीक है तो फोन बेच दो। वो फोन 10-15 हजार का है, 10-15 हजार का अगर बिक गया, 5,000 अपने ले लो, बाकी पैसे उसको लौटा दो। ये मसला है अमानत रखने का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा है, ये फोन नहीं दे रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा है, इसकी गाड़ी, नई गाड़ी चलाते चलाते पूरी खत्म हो रही है। वो पैसे नहीं दे रहा है, 2-4 साल तक ये घर से फायदा उठा रहा है। अब ये घर ले लिया, घर लेकर दूसरों को किराए पर दे दिया, वो किराया भी खा रहा है, या खुद घर में जाकर टिक गया, तुम पैसे जब दे दो मैं घर छोड़ दूंगा। जितने दिन घर में टिका वो सूद है, वो इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर अल्लाह ने लानत फरमाई है। सूद देने वाले पर, सूद दिलाने वाले पर, सूद पर गवाह बनने पर। यहां तक उलमा ने लिखा है, अगर कोई आदमी सूदी व्यापार करता है, किसी ने आकर आपसे पूछा कि भाई मुझे पैसे खर्च चाहिए, कौन देगा लोन के अंदर, तो आप सिर्फ एड्रेस बताएंगे। उलमा ने लिखा है एड्रेस बताने वाले पर भी अल्लाह के नबी की लानत होगी, एड्रेस बताने वाले पर भी। तो लेने वाले पर, दिलाने वाले पर, गवाह बनने वाले पर, ये जो कारोबार कर रहे हैं, इनके ऊपर अल्लाह की जो लानत बरस रही है। यही वजह है कि आज हम लोग परेशान कि हमारे हलाल माल में हराम मिक्स हो गया है। कितने लोग घर रखकर तिजारत कर रहे हैं, सूद के घर बना दिए, बस 2 लाख आइटम को रख लिया। ये आइटम क्या है? ये सूद है। बाकायदा पूछ कर देखो उलमा से, 5 लाख को घर आइटम को रखा है, 5 लाख दुकान आइटम रखा है। जितने साल वो घर में रहेगा, घर छोड़ने के वक्त में पूरे पैसे दे रहा है, बाकी पूरा का पूरा वो पैसे में सूद का बिजनेस किया है। वो घर में रहकर सूद के पैसे खाया है। ये तिजारत बहुत ज्यादा आम है। कई लोग ऐसे ही घरों के अंदर रहे, पैसे देकर 2-3 लाख दिए आइटम को, बस घर में है, 5 साल 10 साल 15 साल से जब छोड़ रहे हैं, पूरे
पूरे तुम्हारे पैसे ले लिए। अब जितने साल रहे क्या वो 2 लाख जो आप दिए थे 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट खाया है आपने। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपने बागीचे का फल हदिये में भेजा। उन्होंने इनकार कर दिया हजरत उमर, तो उबई बिन काब परेशान हो गए, क्या बात है अमीरुल मुमिनीन ने मेरा हदिया कबूल क्यों नहीं किया। गए और जाकर पूछा कि अमीरुल मुमिनीन क्या बात है, आपने मेरा हदिया कबूल नहीं किया। तो उनका जवाब सुनो उमर का। हजरत उमर कहते हैं तुमने मुझसे खर्च लिए हैं 10,000 दिरहम, तो जब तक तुम खर्च अदा नहीं करोगे तुमसे जो भी मैं नफा हासिल करूंगा वो इंटरेस्ट में अंदर दाखिल होगा, इसलिए मैं तुम्हारा हदिया कबूल नहीं करता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी खर्च लिया था। हजरत उसके पास खर्च लेने के लिए गए। दोपहर के वक्त में ऐन धूप चिलचा रही थी, उसके घर को दस्तक दिया। वो बाहर निकलने में थोड़ी देर लगी तो हजरत धूप में खड़े थे। किसी ने कहा घर की छांव पड़ी है, जाकर उसमें बैठ जाओ। तो हजरत का जवाब था ये घर वाला मेरे से पैसे लिया है और जिसने मेरे से खर्च में पैसे लिए हैं उसके घर से या उससे जो भी मैं नफा उठाऊंगा वो सूद के अंदर दाखिल होगा, इसलिए मैं नफा नहीं उठाता। धूप के अंदर खड़े रहना पसंद किया, छांव में तक नहीं बैठे। और आज हम लोग आराम के साथ पैसा देकर पैसा ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं। घर को आइटम के अंदर रखकर सूद की तिजारत लेवा देवी हो रही है और उसको बुरा भी नहीं समझ रहे। एक और तरीका जो आजकल आम है, जिसकी तरफ अक्सर हम लोगों की नजर नहीं जाती। हम में से सबका अकाउंट है बैंकों के अंदर, सबके पास बैंक का अकाउंट है। तो बैंक के अंदर एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, एक जीरो अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट भी होता है। सेविंग अकाउंट का जिन जिन लोगों ने अकाउंट खोल रखा है उनको ये मसला मालूम होना चाहिए। सेविंग अकाउंट के अंदर हमारे जो पैसे बैंक के अंदर रहते हैं 3 महीने में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा बैंक की तरफ से वो लोग इंटरेस्ट डालते हैं, पैसे कुछ न कुछ सूद पैसे डालते हैं और वो पैसे हमारी अमानत के साथ उसी के अंदर जमा रहते हैं। वो लेना हराम है और सेविंग अकाउंट उन्हीं लोगों को खोलने की इजाजत है जो बाकायदा मिनी स्टेटमेंट निकाल कर बैंक की तरफ से जो सूद आता है उस सूद को निकाल कर हिसाब करके गरीबों को देने की ताकत है। तो उलमा ने लिखा है ऐसे ही लोगों को सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए, वरना सेविंग अकाउंट खोलना भी सूद का धंधा करना है, दोनों बराबर है। अब हम में से कितना सेविंग अकाउंट है, क्या कभी हमने जायजा लिया, मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देखा कि बैंक की तरफ से कितने पैसे हमारे माल के अंदर जमा है। 1 रुपया भी अगर पड़ा है, 1 रुपया भी, हमारे 2-4 लाख रुपए बैंक के अंदर है, लेकिन बैंक की तरफ से अगर 1 रुपया भी पड़ा है हराम का, वो हराम का 1 रुपया हमारे पूरे 5 लाख को लेकर डूबेगा, पूरी बरकत खत्म कर देगा। यही वजह है कि हम लोग इतना कमाते हैं लेकिन कमाई के अंदर बरकत नहीं, इसलिए कि हराम माल हमारे हलाल कमाई के अंदर मिक्स हो रहा है। तो ये हराम के बहुत सारी चीजें आम हैं, जैसे अभी मैं बताया ये आइटम को रखना, इसी तरह पैसा लेकर पैसा सूद पर देना, इसी तरह ये घरों के अंदर जो हमारी औरतें कर रहे हैं, संगम के नाम से जो ग्रुप बने हुए हैं, पूरा का पूरा हराम के ऊपर मुश्तमिल है। इससे इतनी बेहयाई फैल रही है। हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे थे कि रात में 2 बजे बीवी को फोन आया, किसकी तरफ से, वो जो संगम का लीडर है उसकी तरफ से फोन आया कि पैसे बंदो या रात मेरे पास आकर गुजारो। और वो शौहर को मजबूर कर रही है, पैसे दो या मुझे वहां जाने की इजाजत दो। ऐसी कितनी औरतें गैरों के पास जाकर चंद पैसों के लिए अपनी इज्जतें नीलाम कर रही हैं। हमारी माएं बहनें इतनी इज्जत व आबरू के साथ
کبھی ان کا چہرہ کسی مرد کے سامنے نہیں آتا، لیکن جب یہ سنگم کے لوگ آ رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ ان کا باپ آ رہا ہے یا بھائی، پورا چہرہ نکال کر گھروں کے اندر اکرام کے ساتھ بے آبرو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بے عزت ہو کر، چہرہ کھول کر۔ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ گھر گھر اس کے اندر مبتلا ہے یہ حرام کاموں کے اندر۔ اب کیسے ہماری کمائیوں کے اندر برکت آئے گی؟ مرد جو ہے بیویوں کو بول رہے ہیں جاؤ جا کر سود لا کر دو، کم انٹریسٹ میں۔ عورتوں نے ایک اور دھندا دیکھ لیا، ان کو بہت کم میں انٹریسٹ مل رہا ہے، بہت کم انٹریسٹ پر پیسہ مل رہا ہے، وہ پیسے لا کر عورتیں زیادہ پیسوں میں مردوں کو سود میں دے بانٹ رہی ہیں۔ اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، بس درخواست یہی ہے کہ یہ حرام کو حرام سمجھ کر ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، حلال طریقے پر کوئی نظام بنائے۔ اللہ کا فضل ہے، چند سال پہلے محنت ہوئی، کوشش ہوئی تو محلے کے اندر ایسی جماعتیں بن گئی ہیں، ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں جو حلال طریقے پر قرض دینے کا نظام بلا سود کے الحمدللہ چل رہا ہے۔ میری بھی یہی گزارش ہے، آپ اپنے دوست وغیرہ سو کو ملا کر 10 15 ساتھیوں کا گروپ ملا کر ہفتے میں ایک مرتبہ 50 روپے جمانا یا 100 روپے جمانا، اور جمی ہوئی رقم کو کسی کو بلا سود کے قرض دینا، اور ہفتے میں مہینے میں ایک مرتبہ پابندی سے ان پیسوں کو بلا سود کے وصول کرنا، اگر یہ طریقہ جاری کریں تو اس حرام سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ عنقریب ہم دیکھیں گے ہماری ماں بہنیں غیروں کے بستروں کا بستر گرم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ حرام کو ختم کرنے کے لیے حلال طریقوں کو شروع کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے پر یہ جو ایکم کو رکھنا، اور 5 لاکھ روپے ایکم 1000 روپے بھاڑا، 5 لاکھ ایکم 1000 روپے بھاڑا، کیوں کہ ہم تو بھاڑے میں ٹکے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھو، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ جیسے کم انٹریسٹ کے اوپر پیسہ دے رہے ہیں، باہر جاؤ 1000 کو 100 روپے، کوئی دوسرا آدمی 1000 کو 10 روپے دے رہا ہے، تو وہ 10 روپے لینے والا 100 روپے لینے والا دونوں حرام میں برابر ہیں۔ ایسے ہی جو خالص ایکم کو رکھنے والا اور ایکم کو رکھ کر صرف نام کے اوپر 1000 روپے بھاڑا لینے والا دونوں حرام میں برابر ہیں۔ یہ سب جو ہے دل کو سمجھا بجھا کر ہم لوگوں نے جو معاشرے کے اندر طریقے رائج کیے ہیں، جس کی وجہ سے گھر گھر حرام کی نحوست میں مبتلا ہے، ہماری حلال کمائی کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اور وہ غذائیں ہمارے پیٹوں کے اندر جا کر ہماری روحانیت مجروح ہو رہی ہے۔ نہ نماز کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ دین کے باتوں کو سننے کے لیے عمل کرنے کا جذبہ، یہ سب کچھ حرام غذا سے ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اتنی محنت ہونے کے باوجود دینداری کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ حلال غذائیں پیٹ کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو آج کے جمعہ میں بس یہی گزارش ہے، خاص طور پر عورتوں سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہماری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بیان سنتی ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو سنگم کے گروپوں سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ اور یہ حرام دھندے، میں جانتا ہوں کئی ایسے مسلمان ہمارے محلے میں بھی ہیں جو یہ سود کا بیپار کرتے ہیں، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، نماز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حرام تجارتیں کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے لیے ڈر کر کچھ تو فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کر کے اللہ کے لیے اس دھندوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ حرام کے اوپر دن، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کچھ غریبوں کا ساتھ دو، ساتھ نہیں دیتے، کم از کم اپنے پیسوں کو بچا کر، اپنے ایمان اعمال کو بچا کر اطمینان کے ساتھ خبر میں چلے جائیں۔ یہ حرام دھندا کرتے ہوئے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ اور اسی طریقے پر آخری بات، جو حضرات سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی جا کر پورا اسٹیٹمنٹ لینے، بینک کے اندر آج کل فون کے اندر ایسے ایپ آ گئے ہیں، جس سال کا بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے پورا مل جائے گا۔ آپ اس کے اندر چیک کریں کس کس وقت میں
بینک کی طرف سے جو رقم ملی ہے 1-1 روپیہ حساب کر کے ان سارے پیسوں کو کسی غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں۔ احسان کر کے ثواب کی نیت کرنا بھی حرام پیسوں کے اندر ایمان تک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔